اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے روزہ دار بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور ہمیں صیام و قیام، تلاوت و اذکار اور صدقات و خیرات کی سعادت مل رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ماہ مبارک اور اس عظیم الشان موسم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی جنت کے عظیم الشان اور وسیع دروازے کھول دیتا ہے، نیز اپنی اطاعت و عبادت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور انہیں آسان کر دیتا ہے، جس کی بدولت بندوں کے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو جنت کے دروازوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسیرۃ 40 سنہ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ قَضِيضٌ مِّنَ الزِّحَامِ، جنت کے ہر دروازے کے 2 کناروں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے۔ اس کے باوجود اس پر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب یہ وسیع دروازے داخل ہونے والوں کی بھیڑ سے تنگ پڑتے نظر آئیں گے، یعنی کثیر تعداد میں اللہ کے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کی تمنا کرنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشخبری قبول کرو، کیونکہ آپ ماہ رمضان میں ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں داخلے کے اعمال بالکل آسان کر دیے گئے ہیں۔ پس نمازوں کو وقت پر ادا کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، پس جو بندہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، اس کو نماز کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ اور اپنے روزے کو آداب و مستحبات کے ساتھ مکمل کرو، اور اس میں اچھے اخلاق کا اہتمام کرو، تاکہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پکارا جائے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اعلان ہوگا، روزہ دار بندے کہاں ہیں؟ پس وہ کھڑے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، کثرت سے صدقات و خیرات کرو، کیونکہ صدقہ کی بدولت آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا، اور آپ کے لیے رب کریم کی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اور جو بندہ صدقات کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ صدقہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندو، خدائے رحیم جل جلالہ کے ذکر سے قطعاً غافل مت رہو، کیونکہ ذکر الہی
جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دروازہ یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وضو کو اچھی طرح مکمل کر لینے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول، تم میں سے جو کوئی بندہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آگے ارشاد ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے دوستو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ مہینہ نیکیوں میں مسابقہ کا میدان ہے۔ کل آخرت میں ہر ایک کی سبقت واضح ہو جائے گی۔ یقیناً جو سبقت والا بندہ ہوگا وہ جنت کے دروازوں کی طرف سبقت کرے گا، اور اس دن جو کامیاب ہوگا اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور وہ جنت میں اپنا بالا خانہ اور اپنا ٹھکانہ اچھی طرح پہچان لے گا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان بھی کرا دے گا۔ اسی سلسلے میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفس محمد بیدہ لأحدہم بمسکنہ فی الجنة ادل بمنزلہ کان فی الدنیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر جنتی جنت میں اپنے ٹھکانے کو دنیا والے اپنے گھر سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچان لے گا۔ لہذا خوب جم کر آخرت کی تیاری کرو اور اس دن کی کامیابی اور نجات کے لیے توشہ جمع کر لو۔ آپ کی ساری نیکیاں اور سارے کام نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ تو جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے روزہ دار بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ کیا ہے؟ اور یہ دروازہ آپ سے دور نہیں بلکہ یہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے بالکل قریب ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه، والد تو جنت کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ دروازہ ہے، پس تم خواہ اس کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، یعنی تم ان کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ بس ہمیں اس جنتی دروازے کی خوب حفاظت کرنی چاہیے اور دل سے اس کی خواہش رکھنی چاہیے۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے اس دروازے تک پہنچنے کی راہ ہمارے لیے آسان کر دی ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ سلامت ہیں
اسے ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، ان کا وجود غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ دروازہ ہم پر بند کر دیا جائے۔ اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا چکے ہیں، اسے نیک اولاد کا کردار ادا کرنا چاہیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ان کی جانب سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور ان عزیز و اقارب کے ساتھ خوب صلہ رحمی کرنی چاہیے جو ماں باپ کی طرف سے ہم سے قربت رکھتے ہیں۔ والدین کے اہل تعلق سے رابطہ رکھنا چاہیے، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی برکت سے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح جو خاتون اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بہترین شریکہ حیات بن کر رہتی ہے، باری تعالیٰ کی عبادت اور اپنے بچوں کی تربیت میں شوہر کا تعاون کرتی ہے، تو قیامت کے دن ایسی نیک بخت خاتون سے فرمایا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کی جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی جو شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کے تئیں اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرتا ہے اور ان کے تعلق سے اپنے فرائض کو پابندی سے نبھاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے اعزاز و اکرام ہے اور باری تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ انہی لوگوں کے واسطے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے تم صحت و سلامتی کے ساتھ رہو گے، اس بنا پر کہ تم دین حق پر مضبوطی سے قائم تھے، سو تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، رمضان کو غنیمت سمجھو اور اسے خدائے رحمان کی اطاعت میں استعمال کرو تاکہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور آپ کو فضل الہی اور رضائے خداوندی نصیب ہو۔ نیز اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں مجاہدہ کرو، اپنی فیملی کی باہمی الفت و محبت کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی نیک بختی اور استقامت کی کوشش کرتے رہو اور صلہ رحمی کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ نیکیاں جنت تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ آج ان کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہے، نیکیوں کا یہ دروازہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔